حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جابر کون ہے؟ یہ وہ جابر ہیں، اللہ اکبر، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے نبی کی دعوت کی ہے. آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی، مختصر میں حضرت جابر کا تعارف کرا دوں. جابر کون ہے پتا ہے؟ جب جنگ خندق کا موقع تھا، جنگ خندق کے موقع پر ایسا ہوا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا کرتا ہٹایا اور اپنا دامن جیسے ہٹایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. رسول پاک کو عرض کی حضور ہم نے پیٹ میں پتھر باندھ لیے ہیں، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی. میرے رسول نے اپنے پیٹ سے ایک کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ نبی کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ منظر حضرت جابر نے دیکھا. جابر دیکھنے کے بعد دوڑے دوڑے اپنے گھر تشریف لے گئے. بیوی سے کہا دیکھو میں نے رسول پاک کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھے ہیں اور حضور علیہ السلام بہت بھوکے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، تو کیا ہم نبی کی دعوت کر سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں آدھا کلو جو موجود ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ذبح کر دیں گے اور اس کے بعد آدھا کلو جو پیس کر رسول پاک کی دعوت کر دیں گے. لیکن جابر سنو، رسول پاک کے کان میں دعوت کہنا کہ اکیلے حضور آپ کی دعوت ہے، اس لیے کہ آدھا کلو جو ہم پورے صحابہ کو تو کھلا نہیں سکتے، حضور کو پیٹ بھر کے البتہ کھلا دیں گے. حضرت جابر نے کہا بہت ٹھیک، اور آپ گئے اور رسول پاک کے کان میں کہا حضور میں نے آپ کے پیٹ کے دو پتھر دیکھ لیے ہیں آقا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے گھر دعوت ہے لیکن تنہا اکیلے آپ ہی کو دعوت ہے یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. ابھی جابر یہ کہہ کے ہٹے ہی تھے، میرے رسول نے کہا صحابہ سے اے خندق والو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے. لوگوں اس طرف توجہ کرتے حضور وہ کیسے؟ فرمایا جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے. جابر دوڑے دوڑے گئے، بیوی سے کہا غضب ہو گیا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور نے پورے لشکر کو دعوت دے دی. بیوی نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کان میں کہنا. کہا میں نے کان میں کہا تھا لیکن حضور نے اعلان کر دیا. اس کریم آقا کو کیسے گوارا کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں میرے غلام بھوکے ہو جائیں؟ یہ انہیں کیسے گوارا؟ انہوں نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. بیوی نے کہا اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو پھر مطمئن رہیے، اطمینان رکھیے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے نبی کی دعوت کی ہے، نبی کو کھلانا اپنا کام ہے. نبی یہ پاک نے پورے لشکر کی دعوت کی ہے، لشکر کو کھلانا یہ رسول اللہ کا کام ہے. جو اپنی ذمہ داری ہی نہیں، ہمیں اس پہ سوچنا ہی نہیں ہے. اب تیاری ہونے لگی. جابر نے بکری ذبح کی. بقرعید کے مہینے میں ہم قربانی کرتے تو بچے دیکھتے ہیں قربانی کرتے ہوئے، اور بعد میں بچے کبھی اٹکر ذبح کرتے ہیں، کبھی پتھر ذبح کرتے ہیں، اس طریقے سے نقلی جانور بناتے ہیں. ایسا ہی ہوا. جابر نے بکری کے بچے پر چھری چلائی، وہ چھری رکھ دی. بھائی ٹیرس پر کھیل رہے تھے جابر کے دو بچے، ایک بھائی نے اٹھایا اسی چھری کو چلا دیا دوسرے بھائی پر، اس کی گردن کٹ گئی. گھبرا کر کے چھت سے چھلانگ لگائی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. جب جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا، جابر کی بیوی کی آنکھ میں آنسو تھے. جابر کہتے ہیں دیکھو بچے تو مر چکے ہیں، مردوں کو تو کفن دینا ہی ہے، دفن کرنا ہی ہے. یاد رکھنا اگر تم روگی واہویلا کرو گی تو حضور اتنے دن سے بھوکے ہیں، آج پھر بھوکے رہ جائیں گے، حضور دعوت میں نہیں آئیں گے. ایک کام کرو بچوں کی لاشیں چھپا دو، بچوں کو ابھی بھی دفن کرنا ہے، شام کو بھی دفن کرنا ہے، لاشیں چھپا دو. پہلے نبی کو کھلا دیں گے اس کے بعد بچوں کو دفنا دیں گے. کیا عشق تھا! یہ صحابہ ہیں، صحابہ انہیں کہتے ہیں. صحابہ کی محبت کا حال یہ ہے. اللہ اکبر! صحابی رسول جابر نے بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق رسول کی کیا کوئی یہ مثال پیش کر سکتا ہے جو صحابہ نے پیش کی ہے؟ بچوں کی لاشیں رسول پاک کی دعوت کے لیے جو ہے وہ چھپا دی گئی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو لاشیں چھپا کر کے روٹیاں پکاتی ہوگی، جو لاشیں چھپا کر کے کھانا تیار کرتی ہوگی. بھائیو اگر اپنی طبیعت خراب ہو جائے ہم بڑے بڑے مہمانوں کی دعوت کینسل کر دیتے ہیں. آج ذرا بی بی صحابہ کا سر درد کر رہا ہے اس لیے آج کی بجائے کل دعوت ہوگی. یہی تو ہوتا ہے. میت ہو گئی، نبی کی دعوت کینسل نہیں ہو رہی ہے. کیا عشق مصطفیٰ صحابہ کا! اور پھر یہی ہوا، لاشیں چھپ گئی ہے، تیاری ہو رہی ہے. اس کے بعد
بعد میرے سرکار تشریف لائے, آ کر کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے کہا حضور نوش فرمائے. آقا نے کہا نہیں, پہلے غلاموں کی باری ہے, پھر امام الانبیاء کی. اللہ اکبر. لوگ آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے. جب سب آ کر کھا کر پورا لشکر کھا کر کے چلا گیا, اتنے سے گیہوں میں جو میں کیسے ہو گیا, اتنے سے بکری کے بچے میں اتنا لشکر نے کیسے کھا لیا. رسول پاک نے ہانڈی میں اپنا لعاب ڈال دیا تھا اور آٹے میں اپنا لعاب ڈال دیا تھا, اتنی برکت ہوئی پورا لشکر کھا گیا. پھر بھی ہانڈی ابل رہی تھی, روٹیاں پک رہی تھی. پھر کیا ہوا, جب سب کھا چکے تو جابر سے حضور نے کہا جابر سب کھا چکے, اب اپنی باری ہے. جب دسترخوان پہ بیٹھے, دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کھانا آ گیا. جابر نے کہا حضور کھائیں. سرکار فرماتے ہیں جابر تیرے دو بیٹے بھی تو ہیں نا, جابر تیرے دو بیٹے بھی تو ہیں نا, انہیں بلا, میں ان کو اپنے ساتھ کھلاؤں گا. جابر نے کہا اب تو خیر نہیں, اگر اب کہتا ہوں کہ وہ مر گئے تو حضور کھانا کیسے کھائیں, حضور کھانا کیسے کھائیں گے. جابر نے کہا جھوٹ بول نہیں سکتا, کیونکہ جس سے خدا کی ذات نہ چھپی دل کی بات کیسے چھپ سکتی. جھوٹ نہیں بول سکتا, بات ایسی کروں کہ بات نیپ جائے. عرض کی حضور وہ سو رہے ہیں آپ کھا لیں. حضور وہ سو رہے ہیں آپ کھا لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر اٹھا کے لا, جابر اٹھا کے لا. اب جابر کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا کریم آقا وہ ایسی نیند سو رہے ہیں کہ اس نیند سے جابر نہیں اٹھا سکتا, آپ ہی اٹھا سکتے ہیں. جابر نہیں اٹھا سکتا, آپ ہی اٹھا سکتے ہیں, آپ ہی بلائیے. سرکار نے فرمایا اے جابر کے بچوں, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں دسترخوان پہ, جلدی آؤ تاکہ ساتھ میں کھانا کھائے. اتنا کہنا تھا, بچوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اور دوڑتے ہوئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محبت اہل بیت. آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی, ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی. ہوئے جابر حیران, کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا. جابر کے بچے زندہ ہو گئے, حضور نے کھایا سب کو لے کر. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیں. حضور غم میں یاد آتے تو آدمی غم بھول جاتا ہے, جب حضور خود تشریف لائے تو غموں کا تصور کیسے, غموں کی کیفیت کیسی. اللہ اکبر. وہ جابر پھر حضور جب اٹھے نا تو سرکار نے فرمایا ساری ہڈیاں رکھو. اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا کم باذن اللہ, تو وہ بکری بھی کھڑی ہو گئی, کھانا بھی ہو گیا, بکری بھی مل گئی, بچے بھی مل گئے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. وہ جابر ہے, وہ جابر. حضور بہت پیار کرتے تھے, جب حضور سے وہ اتنا پیار کرتے تھے تو حضور کتنا پیار کرتے. یہ بہت لمبی عمر پائی صحابی نے, حضرت جابر نے بہت لمبی